وہ ملک جسے کسی نے ہمیں یوں پلیٹ میں رکھ کر عطا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، دریاؤں کے پانی خون سے رنگین ہو گئے اور ہزاروں عزتیں لٹیں، کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے۔ لمبے خطاب کی ضرورت نہیں، صرف میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دیتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ لاکھوں قربانیاں اس لیے ہوئی تھیں کہ ملک پاکستان میں انگریز کا نظام رائج کرے گا؟ انگریز کے نظام کو رائج رکھنے کے لیے کیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی، شہادتیں اس لیے ہوئی تھیں، ہزاروں عزتیں اس لیے لٹی تھی کہ اسے نون لیگ حکومت کرے گی، کبھی کاف لیگ حکومت کرے گی، کبھی پی ٹی آئی حکومت کرے گی، کبھی پیپل پارٹی حکومت کرے گی؟ کیا یہ قربانیاں ہم نے اس لیے دی ہیں؟ کیا یہ کلمہ ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑھیں گے؟ کیا ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑھیں گے لیکن نظام انگریز کا ہوگا؟ ایک نہیں مسلمانی کی۔ اور اقبال کہتا ہے کہ تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ، تیری مد مقابل اے انگریزی سیاست، یا اللہ تیری مد مقابل بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جناب بندے تو اسی چھڑائے سن، سڑکاں اسی بنوائیاں نے، بجلی اسی لے کے دیتی ہے، سکول اسی بنوایا ہے، سولنگ اسی لوایا ہے، یہ تو سب پتر اپنے گھروں دیتا ہے، ادھے تو کھا گئے ہوتے لا گئے تو اسی کی احسان کیتا ہے۔ حریف تیری حریف ہے یا رب، یا اللہ تیری مد مقابل سیاست افرنگ، تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ، مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس۔ اور لو جناب انہاں کو نہ بڑیاں گڈیاں نے نہ پیٹرول ہے، اے موٹر سائیکلوں تے کمپین کرنگے۔ بھائی تیرا کیا صحابہ بڑیاں گڈیاں نے چڑھ کے میدان بدر وچ گئے نے؟ بڑیاں گڈیاں نے فتح نہیں کیتا، نہ پیٹرول نے فتح کیتا ہے، انہاں کو تے کھان واسطے کھجوراں بھی نہیں سن، جنہوں حفیظ جلندری نے کیا ہے کہ کھجوریں تک میسر تھیں نہ جن کے پیٹ بھرنے کو یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ نہ اصلے نہ جنگ لڑی ہے صحابہ نے، نہ جناب وڈیاں گڈیاں نہ جنگ لڑی صحابہ نے، نہ کلاشنا نال، نہ G3 نال، نہ گولیاں نال۔ اوتھے دے کھجور، اوتھے دے تلواریں ہی ساریاں جڑیاں ایسے نو کسی دی کلاشن دی میگزین کوئی نہیں سی، کسی دی بیریل دیسی سی، کسی نو جناب بیریل دی گولی پھنسی ہوئی سی، وہ بھی تلواراں جڑیاں ایسے انہوں نے دندے پہ سن تھی ان کے پاس۔ کیا 6 زرہیں 8 شمشیریں اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اصلے نے زور سے نہیں، صحابہ نے جنگاں جتیاں نے، جذبات نہ جتیاں۔ وہ دیکھو جناب ایویں ہی گرم ہو جاندے نے، یہ تو سیلف سٹارٹ نے تحریک لبیک والے، لیکن جو حوصلہ کوئی نہیں، تحمل نہیں، یہ تو برداشت ہی نہیں کرتے، فوراً جناب جذبات سے آ جاتے ہیں۔ بھائی صحابہ نے جو جنگیں جیتی ہیں وہ اصلے کے زور پر نہیں جیتی، صحابہ نے جذبات سے جنگیں جیتی ہیں۔ جنہیں جناب ہر وقت پکے پکائے کھانے کھا رہے سن، جنہوں ویڑا آیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بھائی، لیکن انہوں نے کہا نہیں جناب تسی جانو تھوڑا رب جانے، اسی لڑنا آستے نہیں، اسی سے کھانا آستے، اسی لنگر کھانا لے ہیں، چوری کھانا لے مجنوں، اسی لہو دینا لے مجنوں نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے غلامہ نے کیا کہ صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ تسی جس وقت کہو، جو چاہو، صبح چاہو شام چاہو، اسی اپنے جانا قربان کر لیا حاضر ہیں، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں، یا رسول اللہ ہمیں صرف موت چاہیے اور وہ بھی آپ کے قدموں میں چاہیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سانو موت چاہیے اور آپ کے قدموں میں چاہیے۔ اے بھائی کیڑی، اے کیڑا کلمہ ہے، اے کیڑا دین ہے؟ کلمہ نبی علیہ السلام دا، تے ووٹ نون لیگ دا، کدی کاف لیگ دا، کدی پی ٹی آئی دا، کدی پیپل پارٹی دا۔ تم اے وفا کر رہے ہیں اپنے نبی نال، کلمہ پڑھنے دے بعد اے وفا کر رہے ہیں، کہ اگر تو یہ سمجھے کہ بھائی یہ لیڈر مناسب نہیں تو تو پتر رہنے دو گے تو اگے لگ جانا آٹھ اور جے اور بھی کوئی پہلوان ہوئے پاکستان تو انہوں لے آ وہ اگے لگ جائے۔
ایڈا بھی آسان کام نہیں، یہ پھلاں دی سیج نہیں۔ اور اقبال کہتا ہے تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ، ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس۔ یہ پوجن والے امیر کبیر لوگ نے، بڑیاں گڈیاں والے، پیسے والے، ملاں والے، مل مالک، فیکٹریاں والے، جاگیردار لوگ، مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس۔ اس سیاست نو، سیاست افرنگ نو پوجن والے امیر و رئیس آدمی نے بنایا تو نے آگ سے ایک ابلیس۔ اقبال کہہ رہا ہے، مطلب کو لو جناب سانو کی کہہ گئے، اقبال کہنا بنایا آگ سے تو نے ایک ابلیس، یا اللہ تو تے آگ تو ایک ابلیس پیدا کیتا ہے نا، آگ تو بنایا آگ سے تو نے ایک ابلیس، اور اس نے خاک سے اس نے بنائے 200,000 ابلیس۔ تو تے یا اللہ ایک شیطان پیدا کیتا ہے نا آگ تو، انہیں مٹی تو پیدا کیتے نے 200,000 شیطان۔ ایس جناب ہلکے بھی کوئی ایم این اے میں، کوئی ایم پی اے میں، او ہلکے وزیر ہے، او ہلکے مشیر ہے، او جناب فلانا جناب مشیر خاص ہے، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ ظفر اللہ، جن سر ظفر اللہ کہتے سن، اون تک ملک پاکستان ہے ہی مرضیاں نے قبضے جنہوں پاکستان بنیا ہے ہی مرضیاں نے قبضے ایتی اللہ رسول دی عنایت ہوئی ہے کہ جنہوں امت اور بالخصوص پاکستانی قوم جنہوں مذہبی محاذ خاموش سی، اور مذہبی محاذ قادیانیت نو کافر قرار دلوان دے بعد شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ دے زیر سایہ قادیانیت نو کافر دلوان دے بعد جڑیا گالن دی مولوی سیٹاں ملنیاں میں ہیں، انہوں نے کس نیڑے ہون دینا ہے، انہوں نے کسی حکومت دینی بھی ہے۔ اے مسلمانہ دی بولی نہیں، اے مرزیاں دی بولی۔ اس واسطے کہ اسمبلی 7 مولوی گئے سن، انہاں پوری مرزائیت انہوں کافر قرار دلوان۔ میری آواز درست جا رہی ہے، مائک میری ساؤنڈ بھی یہ میں انشاءاللہ لگ جاتا ہے۔ بھائی کدھر ساؤنڈ والے بھائی، یہ مجھے لگتا ہے جیسے شور آ رہا ہے، آپ سٹریٹ آواز کریں تاکہ سمجھ آ سکے بات۔ آپ ذرا توجہ دے کتابن کریں۔ اے مرزیاں دی بولی ہے جناب، مولویوں نے کسی سیٹاں ڈیڑیاں بھی ہیں، انہوں نے کسی نیڑے۔ بھائی افغانستان سے مولوی قابض ہو گئے کہ نہیں؟ کیا بات، افغانستان سے اسلام دین تختے آ گیا کہ نہیں؟ یہ افغانستان ٹوٹیاں جتیاں آرے اگر دین تختے لے آ سکتے ہیں، جیسی بھی حضور دے غلام دین نو تختے لے آ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ اور جس وقت علامہ شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ چلے گئے اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ مرد مجاہد، مجاہد عظیمت، مجاہد ختم نبوت، جنہاں جیل دے اندر جس وقت سزائے موت ہو چکی سی، اور جنہوں اہلکار ڈیتھ وارنٹ لے کے آیا نا مولانا نیازی صاحب کو، اور آپ نے ڈیتھ وارنٹ آ کے دیتے، آپ نے پڑھیا کہ اوپر لکھا ہے ایسی کہ you will be hanged by neck till you are dead، پھانسی دا پھندہ تیرے گردن پا کے تین لٹکایا جائے گا till you are dead، اس وقت تک جدوں تک تیری موت واقع نہ ہو جائے۔ اور آپ نے پڑھیا کہ میں نے پھانسی دی سزا ملے گی، سزائے موت جو آرڈر ہو چکے نے، تے آپ نے پڑھ کے نا انہوں کہا اٹ دیٹ، بس ایک سزا لے کے آیا، I was prepared more than it، میں تے ایک جان نہیں لکھا جانا حضور کی خاطر قربان کرنی تیار۔ جنہوں لوگ چلے گئے سن، پھر مذہبی محاذ خاموش سی ملک پاکستان دے اندر، اور اس وقت جڑے بندے ویل چیئر تے بیٹھ کے ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے تے ستی ہوئی قوم نے جگایا، او دا نام علامہ خادم حسین رضوی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔